علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں حلقہ 219 NA قومی اسمبلی سے آزاد امیدوار جناب سید آفتاب بخاری صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، الیکشن کے امیدوار ہیں۔ چلتے گفتگو کا آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حافظ بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا، اور میں اپنے پروگرام کا آغاز اپنا میسیج جو ہے عوام کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ آئے، میں بہت بے حد مشکور ہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، آپ بھی عوام کو میسیج دیں گے تو ہم بھی کچھ سوالات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، تو ہم آپ سے کریں گے، آپ پھر عوام تک جو ہے ان کا جوابات پہنچائیے گا۔ پہلے سوال یہ، اتنا بڑا قدم آزاد امیدوار اٹھنا، یہ کیا ایسی سوچتی ہے آپ کو؟ رحان بھائی دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو قدم میں نے اتنا بڑا اٹھایا ہے، آسان نہیں ہے مرحلہ، کیونکہ حلقہ بہت بڑا ہے، یہ میرے لیے آسان نہیں ہے، صحیح، کیونکہ میرے آگے جو ہے ظاہر ہے سیاسی تنظیمیں جو کہ 65 کوئی 40 سالوں سے یہ 2-4 تنظیمیں جو چلتی آ رہی ہیں، یہ خاندانی، جی بالکل، جسے میں خاندانی کہوں گا، خاندانی کہیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ چند تنظیمیں جو کہ اپنا کبھی کسی کے ہاتھوں کبھی کسی کے ہاتھوں اتحاد بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ ہماری عوام کے لیے صحیح، بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں، بس صرف آئے، ووٹ لیا، جو کہ ووٹ بھی ہمارا، سب کچھ ہمارا لیا، اور 5 سال غائب۔ صحیح، ٹھیک ہے، عوام کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا، نہ تعلیم اچھی، نہ صحت اچھی، نہ پانی اچھا، نہ بجلی اچھی، بجلی موصول نہیں ہے کسی کو، بجلی کے بل لاکھوں ڈائریکشن لگ جاتے ہیں، غریب کہاں سے بھرے؟ اپنا پیٹ بھرے، اپنا آ جائیں گیس پر تو گیس نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، آپ کے لیے چائے بنوانی تھی، خیر وہ بن رہی ہے۔ اچھا دیکھیں کہ عوام کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ کون کرے گا؟ ہمارے منسٹر، MP MNA وزیر یہ بادشاہ بن جاتے ہیں، جیتنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، 5 سال غائب۔ کوئی ایک آدھ اگر ہو حلقے میں تو وہ بس چل رہا ہوتا ہے، ان کے ورکر چل رہے ہوتے ہیں، ورکر بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مفادات کو سب سے پہلے آگے رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوکری کے حوالے سے ہو، چاہے اپنا جو ہے یوٹیلیٹی بل کے حوالے سے، وہ اپنے مفادات پورے کر رہے ہوتے ہیں، عوام تک کوئی رسائی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر میں نوجوان، میری 31 سال عمر ہے، میں اپنے حلقے کی عوام سے مخاطب ہوں۔ آج میرا یہ آواز سنیں، ایک ایک گھر، ایک ایک بچے کو، ایک ایک بزرگ کو، سب کو سنائیں، میں سب سے مخاطب ہوں کہ میں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، کیوں اٹھایا ہے، آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا، یہ وقت ثابت کرے گا کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے۔ صرف اسی لیے اٹھایا ہے کہ میں اپنے آنے والی نوجوان نسل کو، پاکستانی قوم کے بچوں کو، ان کا مستقبل اچھا بنانے کے لیے ہم لوگ آگے آئیں۔ یہ میسیج جو ہے میں اپنی عوام کو دینا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، تو آپ نے عوام کے جیسے بجلی کے مسائل ہیں اور گیس کے مسائل ہیں، روڈ کی پھوٹ ہوئے، سیوریج کے معاملات، یہ سارے مسائل کا انشاءاللہ آپ حل۔ جی اچھا، ہم نے اس کے اندر ہمارے منشور میں دیکھیں نا، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے باہر ممالک میں، اس کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ کیوں قانون نہیں ہے باہر ملک میں؟ اچھا، باہر ملک کے قانون یہاں سب فالو ہوں، باہر ملک میں کیوں نہیں ہوتے ہیں قانون فالو؟ ہمارے لیے تو قرآن پاک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ختم نبوت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں آپ کہ مسجد ہمارا گھر، اللہ کا گھر، ہم عبادت کرتے ہیں نا، وہاں پر بجلی کے بل، وہاں کی تعمیرات کیوں گورنمنٹ اپنے اوپر اخراجات نہیں لیتی ہے؟ بلکہ مسجد کو تو فری ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا دیکھیں نا، مسجدوں کو کیوں ڈپٹی کمشنر ہاؤس جائیں، آپ کسی بھی بڑے ادارے میں جائیں، 200 AC لگے ہوئے آفسوں میں، 500 AC لگے ہوئے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں جائیں تو شہباز بلڈنگ چلے آئیں آپ، کراچی سیکرٹ چلے آئیں آپ، وہاں کا بل کہاں ہے؟ کسی جاگیردار وڈیرے کا گھر کے بل کہاں ہے؟ دیکھیں بہت کچھ ہے سمجھانے کو، میرے جذبات بہت ہیں، میں انٹرویو آرام سے بھی دے سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں اپنی قوم کو میسیج دینا چاہتا ہوں، جگانا چاہتا ہوں، میرے جذبات ہیں، میں نوجوان ہوں، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، تو عوام نے ایسا نہیں مجھے ساتھ دینے کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور دے گی انشاءاللہ، کیونکہ 2024 اس الیکشن میں اس سے اچھا موقع نہیں ہے، الیکشن میں آزاد امیدواروں کو
لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ عوام میں شعور آ چکا ہے. صحیح. عوام میں حافظ صاحب شعور آ چکا ہے. آپ انٹرویو لیتے ہیں آپ کو پتا ہے عوام میں شعور آ چکا ہے. تو صرف یہ آواز بلند اس لیے کری, ہمارے منشور میں لکھا ہے سب کچھ کہ مسجدوں کو یوٹیلیٹی بل کیوں فری نہیں کرتے ہیں, واہ واہ, زبردست زبردست. اچھا شاہ صاحب, عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا جاتا, بجلی کے بل پہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہمارے سندھ کے نمائندے. بہت سارے, میں نام نہیں لوں گا کسی تنظیم کا, جو چھوٹی موٹی یہ تنظیمیں ہیں میری نظر میں تو چھوٹی موٹی رہ گئی ہیں. عوام اب سمجھ چکی ہے, اب چھوٹی موٹی تنظیمیں میری نظر میں. انشاءاللہ دیکھنا یہ 2024 کا الیکشن آزاد امیدواروں کا کامیاب بنائے گا. عوام میں شعور آ گیا ہے, عوام ووٹ دے, اپنے تھم پاور دکھائے, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے. میری تمام حلقہ سے, پاکستان سے, میرے حلقے کی عوام سے گزارش ہے, اپنے نوجوانوں کو, اپنے ارد گرد بزرگوں کو آگے لاؤ, بچوں کو آگے لاؤ, آگے الیکشن میں بھی آگے لائیں. اور انشاءاللہ دیکھنا آپ تبدیلی آئے گی. ہم نوجوانوں کو دیکھ کر اگلے سال آپ بھی قدم اٹھائیں گے, تمام قدم اٹھائیں گے. تو انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا ہمارے لیے, میری عوام جو ہے, میرے حلقے کی عوام دعا کریں ہمارے لیے, ہمیں کامیابی کے لیے دعا کریں, ہمیں سپورٹ کریں. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے. اچھا شاہ صاحب, ایک آخری سوال آپ سے. ماشاءاللہ 2 سوال میں نے کرنے تھے, مگر جو میرے پہلا آپ سے سوال کرا وہ آپ نے دونوں سوالوں کے جواب ماشاءاللہ مشترکہ اچھے دے دیے. جذبات بہت ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ جس طرح لگے ہوئے ہیں, کیونکہ جذبہ ایمانی ہے نا. بالکل 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 مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آزاد امیدوار کیوں کھڑے ہوئے ہیں, آزاد الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں آپ, اس کی کیا آزاد وجہ ہے؟ کسی سیاسی پارٹی سے لگ جاتے, کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے, کیا ہے یہ معاملہ؟ حافظ صاحب دیکھیں, ہم بھی سیاسی سماجی سب کام کر چکے ہیں. جی الحمدللہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں, حصہ لیا, تو کچھ تو مجھے جانتے ہوں گے لوگ, صحیح, سب جانتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. لیکن بڑی مشکل ہے مجھے ڈور ٹو ڈور ورکنگ کرنی پڑ رہی ہے. دیکھیں بجٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں کوئی بھائی معذرت کے ساتھ میں جاگیردار وڈیرا نہیں ہوں, سیاسی بادشاہ نہیں ہوں. دیکھیں میں سیاسی بادشاہ نہیں ہوں, نہ میں نے کسی کا آج تک حق مارا, نہ کسی کا حق پر ڈاکہ مارا. میں مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. امانی شاہ میں میرا جو ہے گھر ہے, آئیں سب کو دعوت دیتا ہوں, حلقے کی عوام کو دعوت دیتا ہوں. میرے غریب کھانے پر آئیں, چائے تو پلا سکتا ہوں سب کو, آئیں آپ لوگ سب کو, میں حلقے کی عوام کو دعوت دیتا ہوں. تو آپ کا سوال جو تھا کہ میں نے آزاد کیوں کھڑا ہوا ہوں, آزاد اس لیے کھڑا ہوں حافظ صاحب کہ دیکھیں آپ نے, آپ کی بھی ماشاءاللہ عمر ہے, میری بھی ایک عمر ہے, میں نے بھی دنیا دیکھی ہے, 31 سال عمر ہے, مگر بہت کچھ دیکھا ہے. سیاست اللہ کا شکر ہے سمجھتا ہوں, لیکن جھوٹ کی سیاست نہیں کرتا, آج تک نہیں کری, منافقت نہیں کری. فلاحی کام کرو, فلاحی کام کرو. اچھا دیکھیں کہ آزاد امیدوار کے لیے جو ہے نا, میں نے اس لیے چنا کہ میری حیثیت نہیں ہے میں کسی سیاسی پارٹی سے ٹکٹ لے سکوں. 1 ارب 1 کروڑ اور 50 کروڑ 80 کروڑ دے کر, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. میں تو الیکشن بھی پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے لڑ رہا ہوں بھائی. بہت بڑا حلقہ, کہیں تصویر لگی ہے کہیں نہیں لگی ہے, پمفلیٹ چھپتا ہے, 1 روپے کا پمفلیٹ ہے, 2 روپے کا پمفلیٹ ہے, وہ چھپوائے میں نے. ڈور ٹو ڈور ورکنگ کر رہے ہیں, ہماری فیملی کر رہی ہے, ہمارے دوست کر رہے ہیں. 0 سے شروع کرا ہے میں نے, 0 سے. آپ یقین کریں گے, میں اپنے حلقے کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے 0 سے شروع کرا ہے. اور آج ماشاءاللہ میرے ساتھ, میرے حلقے سے جگہ جگہ سے میرے ساتھ, خود میرے جذبے کو دیکھ کر میرے ساتھ میرے بھائی بہن, عزیز و قریب رشتہ دار, دوست, میرے ہم عمر اپنا جو ہے ساتھ میرے کھڑے ہیں. سب سے بڑی بات کہ میرے والدین میرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دیکھیں آپ, میرے والد میرے ساتھ کھڑے ہیں, سیسا پلائی دیوار بن کر. کیا بات. آپ کے والد کے لیے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے بھی بہت دیرینہ ساتھی ہیں, اور فلاحی کاموں میں آگے سے آگے ہم نے دیکھا. اللہ بخش بخاری صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. اور بس عوام کو میں یہ میسیج دیتا ہوں, خدا کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. دیکھیں میں امانی شاہ لطیف آباد 11 نمبر میں رہتا ہوں. میں یہاں پر نا, میرے ارد گرد سب تمام غریب لوگ, مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ, بچے سب ادھر رہتے ہیں. کوئی کہیں گورنمنٹ میں پڑھتا ہے, کوئی کہیں پڑھتا ہے. تو کوئی زندگی کوئی پرسان حال نہیں ہے. چلیں میرے ساتھ, میں دکھاتا ہوں, میرے لیے چلیں آپ. امانی شاہ کالونی اوپر چلیں, میرا حلقہ یہ میرا علاقہ یہ, میں یہیں کا رہائش پذیر ہوں. تو آپ یقین کریں حافظ صاحب, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو تکلیف ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی تو آواز بلند کرنے والا اٹھتا ہے نا. تو سمجھ لیں میں کھڑا ہوا ہوں, اور بھی ہمارے ساتھ 10 نمبر سے مجتبیٰ سمیع بھائی ہیں, آزاد امیدوار, PS 63 سے ان کا بھی
हवाई जहाज निशान है। जब जीरो से मैंने शुरू किया, मैंने फॉर्म वॉर्म फिल किया, तो उसके बाद मुझे कहीं जाकर पता चला कि एक भाई और है, फिर हमने आज़ाद पैनल बनाया है। माशाल्लाह। ये भी एक कुदरती है, देखें कि उनका भी जहाज़ मेरा भी जहाज़, और मेरे हल्के से मेरा MNA का हल्का है, बहुत बड़ा है। PS का कैंसिल हो गया, हल्का बंदियों की मार हमें मारी लग गई मुझे। PS बहुत बड़ा छोटा होता है, NA हल्का होता है। तो मेरी आवाम से गुजारिश है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। देखें, ये दिल छोटा नहीं करें कि ये है ना हुक्मरान बार बार आते हैं, ये हुक्मरान नहीं। अब वक्त चेंज को है, वक्त घूम चुका है। सही। अब इंशाअल्लाह आज़ाद उम्मीदवार आएंगे। कैसे आएंगे? आपके थम पावर से। पावर दिखाएं अपना वोट का। देखें, कलम की ताकत से भी इनकलाब आता है और वोट से भी इनकलाब आता है। बिल्कुल। तो ये इश्तियाल अंगेजी, एहतजाज करना, अमलाक जलाना, गवर्नमेंट हो चाहे वो आपकी हो, आपके भाई की हो, किसी भी रोड पे खड़ी हुई चीज अमलाक हो, उसको जलाना अपना नुकसान करना है, उससे इनकलाब नहीं आता। इनकलाब आता है कलम की पावर से, इनकलाब आता है वोट से, इनकलाब आता है तालीम से। सही। और मेरी आपसे गुजारिश है, आप आवाम में जाएं और आवाम से आप जो है राय लें कि अब की बार आज़ाद उम्मीदवार, आपको यही आवाज़ नज़र आएगी। इंशाअल्लाह आप आवाम का मैसेज जो है आगे लोगों तक पहुँचाएं, इंशाअल्लाह। एक से बढ़कर है, क्योंकि लोग एक दूसरे को देखकर जो है समझते हैं जज्बे को। तो मैंने भी आवाम से रब्ता किया है, माशाल्लाह सब ने वादे भी किए हैं, कुछ नाराज़ भी हैं कि यार कुछ नहीं होता, मगर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सबने ये कहा कि यार नौजवान बच्चा, पहली दफ़ा 31-32 साल का बच्चा ये आगे आया है, कुछ तो है। अल्लाह पाक आपको फतेह अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। शाह साहब, आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू करी। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल नए मेहमान नए मौजू के साथ नए हल्के में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।